پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. قمر زمان قاہرہ انفارمیشن منسٹر پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. قاہرہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں. شروع میں نے 2-3 ٹاپک انٹروڈیوس کروا دیے جس میں 1 بائی 1 ٹیک اپ کریں. تو اوباما کا جو یو این سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ نشست کے لیے انڈیا کی حمایت کا اعلان ہے, اس کے اوپر پاکستانی رد عمل چاہوں گا آپ سے. ندیم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا ایک پروگرام میں شرکت کی وجہ سے. ایک گزارش یہ کرنی ہے اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے کہ ہمیں میجورٹی میں ہم دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہندوستان اور پاکستان, ہم اپنے تناظر میں تعلقات کو دیکھتے ہیں. دنیا کے ممالک کے لیے ہندوستان ایک الگ ملک ہے, پاکستان ایک الگ ملک ہے. ان کو پاکستان کے اسٹریٹجیکلی یا پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح کے رکھنے چاہیے, ہمیں دنیا کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھنے چاہیے, یہ ہم نے اپنے مفاد کو دیکھ کے, دنیا نے اپنے مفاد کو دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں. ہندوستان کے ساتھ بھی ان کا یہی عالم ہے. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اس کی بڑی آبادی ہے, اس کے ساتھ ان کے تعلقات جس بھی جہت کے ہوں اس کے لیے پاکستان اپنا موقف بڑا واضح طور پر رکھتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یو این کا ایک لیڈ کلب بنا ہوا ہے سیکورٹی کونسل, اس میں آلریڈی بہت زیادہ ممبرز ہیں, ان کے پاس جو اختیارات ہیں اس کے اوپر ساری دنیا میں ایک ارتعاش ہے موجود ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ اس سیکورٹی کونسل کے اس لیڈ کلب میں مزید اضافے ہوں, وہ دنیا میں کوئی بہتری پیدا کریں گے, بلکہ اس سے شاید کوئی کمپلیکیشن بڑھیں گی. جہاں تک انڈیا کی تحفظات ہیں, دیکھیں ہماری بالکل تحفظات ہیں. اس سے اس خطے کے اندر اگر امبیلنس آف پاور ہوتا ہے تو یہ خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے, پاکستان کے جو وار آن ٹیرر میں پاکستان کی قربانیاں ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا. تو پریزیڈنٹ اوباما نے ان کو اگر سیکورٹی کونسل کی نشست کے لیے سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے تو ندیم صاحب اس معاملے میں کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو ہمارے بھی بہت, جس پہ ہندوستانی پریس نے بہت کرٹیسائز کیا ان کو, اور جہاں پہ ہندوستانی پریس لحاظ سے ہمیں اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا پچھلے ایٹ لیسٹ مور دین اے ڈیکیڈ ایک ایفرٹ تھی جب سے یہ ریفارمز ان یو این سیکورٹی کونسل شروع ہوا, واقعہ بات اس پہ شروع ہوئی تو ہم ایک پوزیشن لیے ہوئے تھے کہ یہ انڈیا اس میں نہیں آنا چاہیے. دیکھیے آج بھی ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہندوستان کو صرف اس تناظر میں نہیں کہ ایک بڑی مارکیٹ ہے, ایک بڑی ڈیموکریسی ہے, ایک بڑا ملک ہے, اس حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے. امریکہ کے ہندوستان کے ساتھ جو بھی تعلقات کاروبار کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے ہوں وہ اور صورت ہے, لیکن ان کی یو این میں جو ریپرزنٹیشن ہے یا ان کا جو کشمیر کے اندر رول ہے, کشمیر کے ڈسپیوٹ کے اندر جو رول ہے کشمیر ہندوستان کا, اس کو انہیں ضرور دیکھنا چاہیے. آج کشمیر کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی عالمی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہونے والے جو ظلم ہیں, ان کے ساتھ جبر و استبداد کا ایک دور ہے پورا, اس کو سامنے رکھا جانا چاہیے. ان کے ساتھ ڈائیلاگ کے لیے لیکن میں ندیم صاحب ایک چھوٹی آپ نے ایشو ریز کیا میں ان سے چھوٹی سی, یقیناً جی سارے معاملات ریز ہوتے ہیں, معاملات پہ باتیں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں ایک گزارش کروں کہ پریزیڈنٹ اوباما کے اس وزٹ کے اندر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, اور فارن آفس نے اس پہ باقاعدہ گورنمنٹ کا موقف دیا ہے, اور زیادہ بہتر ہے کہ فارن آفس کے موقف کو دیکھا جائے. میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہندوستان کے اندر جا کے پریزیڈنٹ اوباما نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس ایک ایشو کے اوپر ہمارے تحفظات بالکل ہیں, پہلے بھی تھے, ابھی ہیں, آئندہ بھی رہیں گے, اور ہم اس کو پراپر اٹھائیں گے بھی. لیکن ہندوستانی پریس نے امریکی صدر کو بہت کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے پاکستان کو کوئی چارج شیٹ نہیں دی, انہوں نے پاکستان کو کوئی ٹیررسٹ نہیں ڈکلیئر کیا, انہوں نے فلاں نہیں کیا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ انہوں نے پاکستان کو سٹیبل کرنے کی, ایک سٹیبل اور سٹرینتھن پاکستان, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایک مستحکم پاکستان, ایک مضبوط پاکستان جو ہے. کشمیر پہ اوپر ایک لفظ نہیں بولے, ہم وار آن ٹیرر میں اتحادی بنے تھے تو جنرل پرویز مشرف نے ایک بریفنگ دی تھی ہمیں, اور اس بریفنگ میں ایک جو کی فیکٹر انہوں نے گنوایا تھا کہ کشمیر اور پانی کا مسئلہ ہمارا اس کے نتیجے میں حل ہو سکتا ہے. 2007 کی تاریخیں بھی آ گئی تھی. دیکھیں کشمیر کے اوپر ایک لفظ نہیں آیا. ندیم صاحب گزارش یہ ہے کہ یقیناً نہیں آیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان پاکستان کو اپنے تعلقات بائیلیٹرل کے ذریعے حل کرنے چاہیے. ہم امپوز نہیں کریں گے. دیکھیں نا, ہم بھی امپوزیشن کی بات نہیں کرتے, ہندوستان بھی امپوزیشن کی بات نہیں کرتا. اگر ان کے چارٹر میں یہ نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہندوستان کو یہ بات ضرور یاد کرائی کہ آپ کے جو ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ ہیں اس پہ کشمیر نمبر 1 ہے. وہ امریکہ کہے نہ کہے, جب تک ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا معاملہ ڈیبیٹ نہیں ہوتا, ڈسکس ہو کے سیٹل نہیں ہوتا, یہ ہمارا کور ایشو ہے, نمبر 1 ایشو ہے. اور انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو یہ ہندوستان کو ایک سجیشن ہے. اب ہماری توقع کے مطابق یہ نہیں ہوا. ہم اس معاملے کو امریکی حکومت کے ساتھ بھی, دنیا کے باقی ڈیموکریسیز کے ساتھ بھی پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں, کشمیر کے ایشو کو اب بھی اٹھائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں
کہ جب تک اس خطے کے اندر جو لانگ ٹرم پیس، جو پاکستان کی بھی خواہش ہے، دنیا کی بھی خواہش ہے کہ اس خطے میں پیس ہو، دنیا میں پیس ہو، اس کے لیے پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کشمیر کا ایشو ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے دنیا کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ قاہرہ صاحب ایک چیز فرمائے گا، کل زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جتنی کنسیشن دے سکتی تھی دی، انڈیا سے مثبت جواب نہیں آیا۔ پچھلے 10 سالوں میں جنرل پرویز مشرف نے جتنے پینترے بدلے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، ہم نے کشمیر کاز کو اس پیس اچیو کرنے کی خاطر نقصان کر دیا۔ اس کا نہیں، ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا، ہم نے یو این ریزولوشن کا ذکر چھوڑ دیا، ہم دیکھیے دوسری طرف آ گئے، کشمیری ہے عوام کی امنگوں کے قریب آ گئے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ یہ معاہدہ جو بھی کشمیر کا ایشو ہے اس کو ریزالو ہونا ہے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق۔ یہ جو بہت سارے آپشنز ڈسکس کیے جاتے تھے کہ جی 7 اسٹیٹس کا یا 10 اسٹیٹس کا یا فلاں سافٹ بارڈرز کر لیں، 7 ریجنز کر لیں، پتہ نہیں، تو اس کے اوپر ہمارا موقف بڑا واضح تھا کہ کشمیر کے اوپر کشمیر کے عوام نے حتمی فیصلہ کرنا ہے، جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ یو این ریزولوشنز کی بات ہم آج بھی کرتے ہیں، ہم آج بھی یو این کو یہ بات بار یاد کراتے ہیں کہ یو این ریزولوشنز ایک پینڈنگ ایشو ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کو بھی آپ کو ریز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے، ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہر فورم پہ، وزیر اعظم صاحب نے، صدر صاحب نے، باقی فورمز پہ ہم نے انہیں ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی کے ساتھ چیزوں کو لنک نہ کر دیں۔ آپ ممبئی انسیڈنٹ کے لیے، اب تو ہم ممبئی انسیڈنٹ کے اوپر باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو آفیشلی بھی ڈکلیئر کر دیا، ان کو آفر کر دیا ہے کہ ہم اس پہ جوائنٹ کمیشن بنا کے اس کی انویسٹیگیشن کرنے اور کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے انڈر پریشر رسپونڈ نہیں کرتے رہے، جب ہم نے لشکر کے اوپر وہ جو ٹیکنیکل ہولڈ تھا چائنا سے کہہ کے ہٹوایا کہ ٹھیک ہے اس کو بین ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر ہونے دیں، آپ کو لگا نہیں کہ ہم نے انڈر پریشر رسپونڈ کیا اس وقت؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ انڈر پریشر کی بات ہے۔ پاکستان کا اپنا مفاد کیا ہے یہ بتائیے، ہم نے خود کیوں نہیں کیا؟ میں نے چلے جیسے بھی ہوا اس کے اگر اپنا مفاد خود آپ کرتے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جی مجھے آپ سے آج بھی یہ پوچھنا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے یا اس طرح کے جو سخت رویے ہیں یا جو مسلح جدوجہد کے راستے ہیں، یہ کوئی انڈیویجل گروپ اگر اٹھاتا ہے تو یہ پاکستان کے اپنے کیا مفاد میں ہے؟ جب کوئی آرگنائزیشن اگر اس وقت یہ سوچ لیتے تو یہ دن نہ دیکھتے ہیں، بہت اچھا ہوتا۔ جب یہ ندیم صاحب یہ عمل شروع کیا جا رہا تھا، جب مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا رواج شروع کیا گیا تھا، اس وقت عالمی طاقتیں بھی تھیں اور ہماری اس وقت گورنمنٹ نے اس کو فنڈ کیا تھا، اس پروسیس جی ہم بھی اس میں شامل تھے۔ ہم جہادی بنے تھے کیونکہ ہمیں انفلوز آ رہے تھے، پیسے دے کے ہم مرسنریز تو نہیں ہے نا اس دور کی گورنمنٹ۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم پاکستانی زمین ہم نے جہاد کے دنوں میں کس کام کے لیے استعمال کی تھی؟ میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ میں اس وقت بھی اس کا مخالف تھا، اور پیسے دے کے ہم نے جہادی تیار کی، اب پیسے لے کے مار رہے ہیں۔ ندیم صاحب میرا مسئلہ اب یہ ہے کہ اس دور میں بھی میرا قائد شہید ہوا تھا، اس سوچ کے خلاف لڑتا ہوا، اس سوچ کے خلاف لڑتا ہوا میرا ہی قائد شہید ہوا ہے۔ اس سوچ کے خلاف ہم اس وقت بھی تھے، اس سوچ کے خلاف ہم آج بھی ہیں۔ لیکن ہم اس وقت بھی سوچ ہے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہوم گرون ایجنڈا مجھے مسنگ نظر آتا ہے، ہم وہ چیز کر رہے ہیں جو ہمیں ڈکٹیٹ ہو رہی ہے۔ نہیں ندیم صاحب، میں دیکھیں کچھ گزارش یہ بھی ہے، بالکل اس بات سے نگیٹ نہیں کرتے، کبھی کبھی آپ کو حالات کی کمپلشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کرنٹ ایشوز کے اوپر امیڈیٹلی اپنے کو ریسپانسز دینے پڑتے ہیں۔ لیکن بی بی کا ایجنڈا کیا تھا؟ بی بی نے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، محترمہ شہید نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یا مفاہمت ریکنسلیٹری پالیٹکس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے ماضی کے تلخ رویوں کو دفن کرنے کی بات کی تھی، ہم انہی کے فلسفے کے تحت آگے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے مینیفیسٹو کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو یہ بی بی شہید کا دیا ہوا ہے، آج اگر ہم سی او ڈی کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو بی بی شہید کا دیا ہوا ہے، آج اگر ہم مفاہمتی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں تو بی بی شہید کا دیا ہوا ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد ایک گیپ تو ہے۔ یہ تو اس میں تو ہم کوئی دوسری ایک چیز بتا دیں، بریک قریب آ جانی ہے کیونکہ بی بی کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو یہ انفیئر ہوگا میں سوال آپ سے نہ پوچھوں کہ آلموسٹ مور دین 2.5 years نو بی بی کے کلرز کو پکڑنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ندیم صاحب یہ بڑا سوال ہمیشہ ہر فورم پہ بھی ہوتا ہے، ہر پاکستانی کا یہ حق ہے، اس لیے کہ محترمہ شہید کی شہادت ہر پاکستانی کے لیے ایک کنسرن ہے، بھلے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ ان کی قیادت کو، وہ ان کے پاکستان کے لیے قربانیوں کو یاد کرتا ہے اور ان کی یہ خواہش ہے۔ ہم نے بی بی شہید کی جب شہادت ہوتی ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ نہیں تھی تو ہم نے مطالبہ کیا تھا، بلکہ بی بی شہید کی زندگی میں جب کراچی انسیڈنٹ ہوا تھا تو ہم نے مطالبہ کیا تھا، یو این کمیشن رپورٹ بھی آ گئی جی، سب کچھ ہو گیا، یو این کمیشن رپورٹ آ گئی، اس کے اوپر ہمارا ایک جو کمیشن کام کر رہا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں ندیم صاحب یہ کوئی بی بی شہید کے جیسا انسیڈنٹ جس میں بہت بڑے لیول کے قد کاٹ کے نیشنل اسٹیچر کے لیڈرشپ کو کسانے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس میں دنیا بھر کے اندر بہت طویل انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، یہ معاملہ ایسا جلد بازی والا نہیں ہے۔ سب کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں سعود عزیز اور وہ ایک جنرل صاحب کو انکوائری کے لیے بلایا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر رپورٹ آ جائے گی، کہاں گئی وہ؟ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ رپورٹ بیسیکلی وہ تو آ گئی تھی اور وہ رپورٹ ہم نے اسی کمیشن کو دے دی ہے، وہ رپورٹ تھی کہ کرائم سین واش کرنے کے بارے میں۔ کس نے دھلایا تھا؟
وہ تو کمیشن کے پاس ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ جو ہماری JIT کام کر رہی ہے، ہم نے وہ کمیٹی کی رپورٹ ان کو دے دی ہے. اس کی رپورٹ ہمیں توقع ہے کہ جلدی آ جانی چاہیے. ہم اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. 8 ماہ ہو گئے اس JIT کو، کوئی لوگوں کو بتا سکتے ہیں آپ کے کتنے دن لگیں گے اس کی رپورٹ؟ ندیم صاحب، میں تو اس پوزیشن میں ابھی نہیں ہوں کہ میں اس کو ٹائم لائن دے سکوں، لیکن مجھے یہ توقع ہے اور میں کوشش میں ہوں. جس طرح آپ کی خواہش ہے، مجھے اس سے کئی گنا زیادہ خواہش ہے. آپ کی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک نہیں ہوگا بلا شبہ کہ ان پاور اگر آپ نے پوچھ سکے؟ میری جماعت کے اوپر، میری گورنمنٹ کے اوپر بالکل، اور میں آپ سے اور پاکستان کے عوام سے زیادہ اسپریشن میں ہوں. میری تو وہ قائد تھی، میں تو ان کا پولیٹیکل فالوور ہوں، اور میں آج ان کی وجہ سے اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں. میری گورنمنٹ آج ان کی وجہ سے ہے، پاکستان میں ڈیموکریسی آج ان کی وجہ سے ہے، تو ہم ان کے مقروض ہیں. لیکن اس کے اوپر ہمیں بہت تدبر سے، بڑے تحمل سے یہ فیصلے کر کے اور ایک کلیئر کٹ چیزیں لے کے آنی ہیں. کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ایسا دباؤ تو نہیں ہے کہ ایکشن نہ لیا جائے. بالکل ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے ندیم صاحب. میں آپ کو ایک اشور کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کا ایک کارکن آصف علی زرداری صاحب سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر کارکن تک، اقتدار بے معنی چیز ہے ہمارے لیے. اگر بی بی شہید کے راستے میں، ان کے قتل کے راستے میں کوئی چیز آئے گی تو ہمیں ہر چیز قربان ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز. قتل پکڑنے کے لیے حکومت جانی تو چلی جائے، بالکل جائے. ایک بریک لے لیں جی. مہنگائی آج کا ایک بہت بڑا سوال ہے، تو بریک آ گئی ہے قریب. بریک سے بعد قاہرہ صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی حکومت لوگوں کی زندگیوں میں کوئی آسانی پیدا کر سکتی ہے؟ کیونکہ 125 روپے کلو چینی ملے گی تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے. ایک شارٹ بریک لے لیں.